جب اللہ نے انسان کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تو کوئی بھی فرشتہ زمین سے مٹی نہ لا سکا، تو اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، اے اللہ پاک، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ تو بس اللہ کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پہ آئے اور 3 اقسام کی مٹی کو جمع کیا، سرخ، سفید اور سیاہ۔ پھر اس مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان رکھا گیا اور اس مٹی پہ مسلسل باران رحمت برستی رہی۔ پھر اللہ نے اس مٹی کو عرش پہ بلایا اور اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر دیا، اور 40 سال تک حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جنت میں رکھا گیا۔ ہر فرشتہ اس مجسمے کو دیکھتا اور کہتا کہ یہ مٹی کا بنایا ہوا پتلا کیسے چلے گا، کیسے بات کرے گا، کیسے زندہ ہوگا۔ 40 سال تک اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو قائم رکھا، اور پھر ایک دن جنت کے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آج میں حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح ڈالوں گا، اور جب ایسا ہو تو تمام فرشتے اس آدم کو سجدہ کر دینا۔ جب فرشتے حیرت سے پتلے کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنے میں اللہ نے اس مٹی کے مجسمے میں روح ڈالی، تو حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ کر تمام فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے لگے اور اللہ کی تعریف کرنے لگے، سوائے ابلیس کے، کیونکہ ابلیس تکبر اور حسد کر بیٹھا۔ اللہ نے ابلیس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے بی بی حوا کو پیدا کیا، اور حضرت آدم اور بی بی حوا کو جنت میں کی گئی غلطی کے سبب انہیں زمین پہ بھیج دیا گیا، اور یہ حکم نافذ کیا گیا کہ اب جنت میں وہی آئے گا جو یہ ثابت کرے کہ وہ ہمارا فرما بردار ہے۔ اور یوں انسان کے لیے دنیا میں امتحانات کو رکھا گیا تاکہ ہر انسان امتحانات دے کر اللہ کو راضی کرے اور جنت تک پہنچ سکے۔ تاریخ نے لکھا، جب آدم اور حوا زمین پہ آئے تو 200 سال تک ایک دوسرے سے جدا رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ بالآخر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور حضرت جبریل علیہ السلام انہیں مکہ میں جبل عرفات پہ چھوڑ آئے اور وہ ساتھ رہنے لگے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ تعمیر کرے، اور حضرت جبریل اور حضرت آدم علیہ السلام نے مل کر ایک گھر کا نشان قائم کیا، جس کو بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور جسے آج بھی اللہ کا گھر خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جب اپنی غلطی کو لے کر پشیمان ہوتے یا اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تو اس جگہ آ کر اللہ کا ذکر کر کے اللہ کو راضی کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی زندگی پائی، جبکہ آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال کی تھی، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد جن جن کو نبوت ملنی تھی، ان کی شخصیت اور ان کی عمر آدم علیہ السلام کے نزدیک واضح کرتی۔ آپ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 60 سال تک دیکھا تو اللہ سے کہنے لگے، اے اللہ، میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد کو دے دے۔ تو یوں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 2 فرزند عطا کیے، حابیل اور قابیل، لیکن جب شیطان کے وسوسے، حسد اور نفرت نے جب قابیل کے ہاتھوں سے حابیل کو قتل کروا دیا تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ سے دعا مانگنے لگے۔ تو ایک دن اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا، اے آدم، اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کے نسب سے انبیاء و اولیاء زمین تک پہنچیں گے، اس کا نام شیس رکھنا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کا عطا کیا گیا تحفہ۔ اور یوں اللہ نے آدم کی نسل کو زمین پہ پھیلا دیا۔ جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنت کا پھل کھانے کو جی کر رہا ہے۔ آپ کے بیٹے زمین سے جنت کے پھل ڈھونڈتے رہے کہ اچانک سے ان کو فرشتے ملے اور
اے بنی آدم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اپنے بابا آدم کے لیے جنت کے پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا جاؤ تمہارے بابا چند دنوں کے مہمان ہیں۔ تو آدم کے فرزند دوڑتے ہوئے آگ تک آ پہنچے تو آدم علیہ السلام بیماری سے اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اتنے میں موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ جیسے ہی بی بی حوا نے موت کا فرشتہ دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئی کہ میں اپنے شوہر کو خود سے جدا نہیں ہونے دوں گی۔ تو اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حوا مجھ سے دور ہٹ جاؤ، ایک مرتبہ پہلے بھی تمہاری وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، آج اللہ اور اس کے فرشتے کے درمیان تو حائل نہ بن۔ تو پھر آپ ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اے فرشتہ موت کیا تم بھول تو نہیں گئے؟ میں نے اللہ سے سنا تھا کہ میری عمر 1000 سال کی ہے، لیکن ابھی تو مجھے 960 سال ہوئے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا اے اللہ کے نبی آدم آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی زندگی کے 40 سال آپ کے پوتے داؤد علیہ السلام کو دے دیے جائیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک کو لگائی گئی۔ پھر آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے جبریل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی اور زمین کھود کر آپ کی تدفین کی، اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا یہ حکم نافذ کیا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو اس کے جسم کو ایسے ہی تدفین کرنا۔ آج بھی ان فرشتوں کی سنت پہ اہل ایمان عمل کر کے اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں۔ آپ کی قبر مبارک کی جگہ کو لے کر اختلافات ہیں۔ کچھ مورخین کے نزدیک آپ کی جائے تدفین سری لنکا، کچھ کے نزدیک عراق تو کچھ کے نزدیک مسجد حریف کے صحن یا اندر ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ موت پہنچا تو آپ نے اپنے بیٹے جس کو آپ نے اپنا جانشین بنایا تھا حضرت شیس علیہ السلام سے کہنے لگے اے میرے جانشین میں نے اللہ سے سنا تھا کہ عنقریب زمین پہ ایک بہت بڑا طوفان آئے گا، اگر تم اس وقت تک موجود رہے تو میرے جسم کو اس کشتی نوح میں سوار کرنا جو نجات کا وسیلہ ہے، اور اگر تم اس وقت تک نہ پہنچو تو اپنی اولاد سے وصیت کرنا کہ میرے جسم کو کشتی نوح میں سوار کر دیں۔ تاریخ میں لکھا جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے جسم کو اپنی کشتی میں سوار کیا اور بیت المقدس یا عراق میں اس جگہ تدفین کیا جہاں انہوں نے اپنی قبر بنائی، اور بیچ میں ایک قبر کھود کے اپنی تحریر چھوڑ دی۔ اور جب امام علی علیہ السلام نے شہادت پائی تو انہوں نے ایک وصیت کی کہ میرے جنازے کو اونٹ پہ رکھ کر حسن و حسین پیچھے چلتے رہنا، جہاں اونٹ رکے گا وہاں ایک چمکیلا پتھر ہوگا، اسے ہٹانا اور میری قبر بنی ہوگی۔ جب امام حسن و حسین اس جگہ پہنچے جہاں اونٹ پہنچا تو وہاں سے ایک چمکیلے پتھر کو ہٹایا تو ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام کی قبر بنی تھی تو دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام کی قبر بنی ہوئی تھی، اور بیچ میں ایک قبر کھودی ہوئی تھی، اور اس میں تحریر تھی کہ یہ قبر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے وقت کے امام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی حضرت علی ابن ابی طالب کے لیے بنائی ہے۔ آج بھی ان مقدس مقامات کی زیارت کے لیے لاکھوں لوگ عراق جاتے ہیں اور زیارات کر کے اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں۔